اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، ضلع کشی کی سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، ضلع کشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں اور ضلع کشی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کے مسائل خود حل کرنا چاہتے ہیں، دوپہر 3 سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے استاد جی، کیا موکل کے پاس بھی وہی طاقت ہوتی ہے جو جنات کے پاس ہوتی ہے، یا موکل بھی وہی کام کر سکتا ہے جو جنات کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے صرف جنات کا نام آیا ہے اور انسانوں کے نام آئے ہیں، اسی طرح بہت ساری مخلوق کا نام ہے۔ کسی بھی جگہ پر موکل کا ذکر نہیں آیا اور کسی بھی جگہ پر دوسری چیزوں کے نام نہیں آئے۔ یہ عاملین نے اپنی ایک ان کی کیٹیگری مقرر کی ہے۔ سب سے پہلے اس کو موکل کہا جاتا ہے، پھر جنات کہا جاتا ہے، نمبر 3 پر جو بڑا جس کو غٹ کہتے ہیں اس کو حامزات کا نام دیا گیا ہے عاملین کی طرف سے۔ اور نمبر 2 پر یہ بالکل حقیقت ہے، جنات کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جو کام آپ کر سکتے ہیں آپ کے ابا حضور نہیں کر سکتے، جو آپ کے ابا حضور کر سکتے ہیں آپ کے دادا حضور نہیں کر سکتے، یا وہ کام جو آپ کے باپ نہیں کر سکتے وہ آپ کے دادا کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے وہ چھوٹا بچہ بھی کر جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معاملات ہیں، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں اس کی طاقت اس کی کیپیسٹی کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حمزات بھی وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن چھوٹا سا موکل وہ کام کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ بڑے بڑے موکل جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے حمزات ہوتے ہیں، وہ کام کر لیتے ہیں اور چھوٹی چیزیں نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ساری چیزیں مقرر کی گئی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ موکل کو تابع کیسے کیا جاتا ہے؟ میرے محترم، موکل کو بھی تابع ویسے ہی کیا جاتا ہے جیسے جنات کو یا حمزات کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اور جنات کو جیسے تابع کیا جاتا ہے اسی طرح سیم اس کے بھی معاملات ہیں۔ کیا آپ کے پاس جنات ہیں؟ اس کی بات میں نہیں کر سکتا کیونکہ ایک میری پرسنل چیزیں ہیں۔ حقیقت میں جو بندہ جس فیلڈ کے اندر ہوتا ہے اس کے پاس اسی کے معاملات ہوتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، میں نے آپ کو اور بھی 2 سوال کیا تھا، اس کا جواب نہیں دیا، لگتا ہے آپ کو جواب پتہ نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، میں چھمارے اور پیالے یہ چیزیں بھیجتا ہوں تو اس وجہ سے مجھے عملیات کے سوالوں کا پتہ نہیں۔ نمبر 2 پر جو آپ کے سوال آتے ہیں وہ اسکرین شاٹ لا کے میری ٹیم جب میرے پاس سینڈ کرتی ہے تو اس میں کچھ سوال مجھ سے کٹ ہو جاتے ہیں یا بعض اوقات ان سے رہ جاتے ہیں، کیونکہ آپ اگر اٹھائیں نا ایک ویڈیو میں 18 20 25 اور اس کے بعد پھر جو واٹس ایپ پر پرسنل میں سوال آتے ہیں تو بعض اوقات اس وجہ سے کٹ جاتے ہیں۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے سوال ہوں آپ بہتر ہے میرے پرسنل نمبر واٹس ایپ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، آپ اس کے اوپر ڈائریکٹ سینڈ کر دیں تو انشاءاللہ تعالی جواب آپ کو مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ محسوس نہیں کیجیے گا، بالکل ایسی کوئی بات نہیں کہ میں آپ کا جواب نہیں دینا چاہتا یا مجھے آتا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نمبر 2 پر جو بندہ اس فیلڈ کے اندر 16 سال لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی سوال نہیں بھی آتا کیونکہ یہ ایک علم ہے تو وہ آپ کو گھما پھرا کے کسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر بھی دیتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ جو سوال میرے پاس پہنچتا ہے تو اس پہ گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ دوبارہ سوال سینڈ کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم پیر صاحب، فقیری ٹائپ ضلع کشی میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس کتنے موکل ہیں اور کام کیسے لیتے ہیں اور تشخیص کیسے کرتے ہیں فرق فقیری ٹائپ میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیری ٹائپ کے اندر جو چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں وہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کے ایک ایکسپیرینس تجربہ ہوتا ہے، اور اسی کے اندر بھی بعض اوقات ایسے ایگریمنٹ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے اندر ایگریمنٹ نہیں کراتے، لیکن اس کے اندر جو چیز آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ پڑھائی کر کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت اسی ٹائم یا اس سے پہلے یا تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 پر آپ نے پوچھا کہ تشخیص کے معاملات کیا ہیں؟ فقیری ٹائپ میں یا عملیات کے روح سے جب آپ تشخیص کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک آپ تو کا اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کنفرم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کنفرم آپ اگر کسی کے بارے میں بتاتے ہیں اس کی نبض جان کے کہ فلاں اس کو مسئلہ ہے تو وہ آپ کا ایکسپیرینس تو کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن آپ اس کے اوپر پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بندے کے اوپر جادو ہے تو اس کی علامات پوچھی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، فقیر ٹائپ کے اندر بھی عملیات کے اندر۔ جو بندہ خود کہتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے، چڑیل ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے،
تو اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت نہیں ہے۔ عملیات کے اندر بھی جو 12 نمبروں کے ساتھ اس کے حساب لگائے جاتے ہیں یا تسبیح کے اوپر کیا جاتا ہے، تو وہ ایک اندازہ ہوتا ہے، بعض اوقات ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض اوقات غلط ہوتا ہے۔ آپ اس کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ اس کو پرفیکٹ کہتے ہیں تو پھر وہ غیب کی طرف چلا جاتا ہے، جس کے اندر آدمی کفر کے اندر چلا جاتا ہے، کیونکہ غیب کا علم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہے۔ تو اس وجہ سے ان سے بچنا چاہیے۔ جادو کی اور جنات کی عام تشخیص کے اندر کچھ پہچان ایسی ہے، کچھ ان کے لوازمات ایسے ہیں۔ مثال کے طور پر جو جادو جس کے اوپر ہوتا ہے اس کا دماغ بالکل سن ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جس کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کا دماغ ہمیشہ سن ہو۔ اور خواتین ہیں اس کے جسم پر کالے نیلے نشان بھی پڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات جادو والے مریض کے اوپر بھی نشان نہیں پڑتے۔ یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آدمی اپنی جب سیٹ پر بیٹھتا ہے اس کا ایکسپیرینس اس کو بتاتا ہے۔ اس سے بہتر یہ کہ جب آپ کسی کی تشخیص کر رہے ہو آپ اس کے اندر چیلنج نہیں کریں، آپ اس کو کہیں جی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ بہتر فرمائیں گے۔ ہمارے بزرگ بھی بہت سارے ایسے ہیں، ہمارے ایک نانا جی ہیں، تو لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ سائیں جی آپ حساب کرو، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر آپ کا حساب کروں تو میرا حساب کون کرے گا؟ تو اس طرح وہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ اچھا کرتے ہیں، اس طرح ہی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ابکری والے اور نعیم بٹ جو کہہ رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سنا نہیں کہ ان کے کوئی اختلافات چل رہے ہیں۔ ایک مفتی صاحب کا میں نے پچھلے دنوں میں ایک کلپ میرے پاس کسی نے بھیجا تھا، تو اس کے اندر وہ اس کو رد کر رہا تھا۔ بالکل حقیقت ایسے کہ جو ابکری والے حکیم طارق محمود چغتائی صاحب ہیں، یہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ کیونکہ جب آدمی کے فین فالوئنگ زیادہ ہو جاتی ہے پھر آدمی جو مرضی کہتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگ میرے مقلد ہیں، تو اس وقت بہت سارا احتیاط کرنے۔ بہت سارے علماء کرام بھی ایسے ہیں کہ جب وہ اپنی فین فالوئنگ بڑھا لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر بہت ساری باتیں دین سے ہٹ کے کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ان کے اپنے معاملات ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم حضرت، کیا جنات کا عمل ہم جات کے عمل کرتے سمے نل کا پانی پی سکتے ہیں یا نہیں، یا ندی کا پانی پینا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، جب آپ حمزات کا عمل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کوشش یہ کہ آپ کے پاس چشمے کا پانی ہو تو سب سے بیسٹ ہے۔ اگر چشمے کا پانی نہیں ہوتا تو پھر آپ ایک مسجد کے اندر سے پانی لے لیں، اس پانی کے اندر دوسرے پانی ڈالتے رہیں، وہ جتنے دن آپ کی پڑھائی چلے گی اس پانی کو آپ بڑھا کے استعمال کر لیں۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ آب زمزم شریف کو 2-3-4 قطرے مل جائیں یا تھوڑا سا زیادہ مل جائے، 2-3 گھونٹ مل جائیں، اس کے اندر مکس کرتے آپ وہ ڈالتے رہیں، کیونکہ جتنی آپ اس کے اندر روحانیت کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر برکت آپ کو ملتی ہے۔ اسی طرح جب آپ آب زمزم شریف کا پانی استعمال کریں گے تو یقیناً اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ السلام علیکم حافظ صاحب، اپنا نمبر سینڈ کر دو، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر ویڈیو کے اندر دونوں موجود ہوتے ہیں، یہ فقیر کا نمبر ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ حمزات کو قابو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم آپ کے مرید بن جائیں تو ہماری مدد کر سکتے ہیں اور ہم کو عمل کروا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حمزات کو قابو کرنے کے لیے بھی چلہ کشی کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 2 پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے مرید بنیں گے تو تب میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کروں گا، اس کی کوئی دوسری وہ چیز نہیں ہے کہ اس کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ آپ بالکل بھی، میں مرید کرتا بھی نہیں ہوں، نہ مجھے اس کو پسند ہے، میں ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتا۔ بالکل اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہے آپ میرے پرسنل میں رابطہ کر کے، جتنا مجھے اللہ نے علم دیا تو میں آپ کی ضرور رہنمائی کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زمانہ پر خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔